بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں پہ کیا کیا ظلم ہوتے تھے، آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آپ لوگ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور لائک بھی ضرور کریں۔ زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں میں، مختلف سماجوں میں اور عورتوں کو یہ مقام حاصل تھا کہ دنیا کی تاریخ کو پڑھا جائے تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ملکوں میں عورتیں اپنے بنیادی حقوق سے بالکل معروف تھیں۔ فرانس میں عورتوں کے بارے میں یہ تصور تھا کہ وہ انسان ہیں، اس لیے سماج کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ چین میں عورتوں کے بارے میں تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہٰذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہیں۔ جاپان میں عورتوں کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہیں، اس لیے عبادتوں سے ان کو دور رکھا جاتا تھا۔ ہندوستان میں جس عورت کا شوہر مر جاتا اس کو سماج میں زندہ رہنے کی قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو سماج میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا میں عورتوں کو اللہ کی پہچان کے لیے رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ وہ کنواری رہ کر زندگی گزاریں، جبکہ مرد سنیاسی بن کر رہنا عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا شرم کی چیز سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اتنے پامال پائے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی پر مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھیں، اسی طرح بیوی بھی اس کی اولادوں کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کال کوٹری میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری زندگی کی ضرورتوں بھی پوری نہ دی جاتی تھیں۔ اگر 2 سال جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ سوچئے تو صحیح کہ شوہر تو مرا اپنی موت سے، بھلا بیوی کا کیا قصور؟ مگر یہ مظلوم اتنی بے بس تھیں کہ اپنے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ ایسے ماحول میں جب کہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور اپنے آ کر عورتوں کے مقام کو نکھار بتلایا کہ اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہیں تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ وہ لوگ کس قدر سخت دل کے ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔
दफन होने वाली मासूम बच्चियों की चीख पुकार उनके कानों में पड़ती होगी, मगर उनका ज़मीर उनको नहीं झिंझोड़ता होगा। ऐसे हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 अंगुलियों का इशारा करके फरमाया, जिस आदमी के घर में 2 बेटियां हों वो उनकी अच्छी परवरिश करे, यहाँ तक कि उनका निकाह कर दे, तो वो आदमी जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ में की 2 अंगुलियों एक दूसरे के साथ होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोई हुई इज्जत को वापस दिलाया और बतलाया कि इस्लाम में रहबानियत संन्यास नहीं है, बल्कि साफ अल्फाज में वज़ह किया कि अगर औरत के साथ तुम ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह ताला की मुआजिरत के रास्ते पर तुम्हारी मददगार बनेगी। इस्लाम ने वाज़े किया कि सन्यासी बनकर जंगलों और गुफाओं में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से रास्ता जाता है, वो जंगलों और गुफाओं से होकर नहीं जाता, इन गली कूचों और बाज़ारों से होकर जाता है। यानी इसी समाज में रहोगे और जो हुकूक तुम पर लागू होते हैं उसे पूरा करोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला की पहचान नसीब होगी। गोया इस्लाम ने संन्यास के बजाय सामाजिक ज़िंदगी का सबक दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। फिर फरमाया, जो मेरी सुन्नत को छोड़ेगा वो मेरी उम्मत में नहीं है। भला निकाह की अहमियत बताने के लिए इससे ज़्यादा और क्या ज़रूरत हो सकता है।